بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 26 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ایک زیادہ کھانے والے شخص کا واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قیل نزل رجل من الاکالین بصومیۃ راہب فقدم له 4 ارغفۃ ذهب لیحضر له عدسا فحمله وجاء به فوجده اکل الخبز فذهب واتى الیہ بالخبز فوجده اکل العدس ففعل ذلك منه 10 مرات فسأله الراهب أين مقصدك فقال إلى الرأي فقال له بماذا قصدت قال بلغني أن بها طبيبا حاذقا أسأله أما يصلح معدتي فإني قليل الاشتهاء للطعام فقال له الراهب إن إليك حاجة قال ما هي قال إذا ذهبت وصلحت معدتك فلا تجعل رجوعك إلي ثانيا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ زیادہ کھانے والوں میں سے ایک شخص ایک پادری کے عبادت خانے میں اترا، اس نے اس کے سامنے 4 روٹیاں رکھیں اور وہ گیا تاکہ اس کے لیے دال لے کر آئے۔ دال کو اس نے اٹھایا اور وہ اس کے پاس لے کر آیا تو اس نے پایا اس کو کہ اس نے روٹیاں کھا لی تھیں۔ وہ دوبارہ گیا اور اس کے پاس روٹیاں لے کر آیا تو اس نے اس کو پایا کہ اس نے دال کھا لی تھی۔ اس نے اس طریقے سے 10 مرتبہ کیا۔ تو راہب پادری نے اس سے سوال کیا تو کہاں کا ارادہ کرتا ہے؟ اس نے کہا میں رئے شہر کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا تو کیوں جانا چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہاں پر ایک ماہر طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، میں اس سے پوچھوں گا ایسی دوائی کے بارے میں جس سے میرا معدہ ٹھیک ہو جائے، اس لیے کہ میں بہت کم بھوک رکھتا ہوں کھانے کی۔ تو راہب نے اس سے کہا کہ میری بھی آپ کی طرف ایک ضرورت ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو چلا جائے اور تیرا معدہ ٹھیک ہو جائے تو نہ کر اپنے لوٹنے کو میری طرف دوسری مرتبہ۔ کچھ الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور آخر میں اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ نزل ینزل اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، آنا۔ اکالین یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، اکال کی یہ جمع ہے زیادہ کھانے والے۔ سومیہ یہ عیسائیوں کے عبادت خانے کو کہتے ہیں جس کو ہم گرجا کہتے ہیں۔ راہب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دنیا کو چھوڑ کے بس اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کے اندر یہ والی ایک چیز ہوا کرتی تھی کہ وہ سب سے ہٹ کٹ کے اپنے آپ کو ایک سب سے الگ تھلگ کر کے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ اور راہب کا ایک معنی پادری بھی کیا جاتا ہے۔ تو قدمہ یقدم تقدیم اس کے سامنے پیش کرنا۔ ارغفہ یہ رغیف کی جمع ہے، اس کو کہا جاتا ہے روٹیوں کو۔ 4 روٹیاں اس نے پیش کی۔ احضر یحضر احضار اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر کرنا۔ اس نے اس کے لیے حاضر کرنا چاہا، عدس کہتے ہیں دال کو، اور اس نے اس دال کو اٹھایا ہے۔ فوجدہ اس نے پایا اس کو اکل الخبز اس نے روٹیوں کو کھا لیا تھا۔ ذهب یذهب چلا گیا، عطایاتی اتیانا آنا، خبز روٹیوں کو کہتے ہیں، عدس دال کا ہو گیا۔ 10 مرات، مرات یہ جمع ہے مرتن کی، مرتن کہتے ہیں ایک مرتبہ، مرات کئی مرتبہ۔ سال یا سلو سوال کرنا، راہب گزر گیا اوپر۔ این مقصد کا یہ جو مقصد ہے یہ اسم ظرف ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنے کی جگہ۔ قصد یقصد اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں رائے ایک بڑا قدیم شہر ہے جو کہ پرانے فارس میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس نے پھر پوچھا تھا قصد یقصد قصدن ارادہ کرنا، تو کس چیز کا ارادہ کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ والی بات پہنچی ہے طبیب حاذق کہتے ہیں ماہر کو، سال یسأل سوال پوچھنا، میں اس سے سوال کروں گا۔ اصلاح یصلح اصلاح درست کرنا، معدہ یہ وہی اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اشتہا بھوک کو کہتے ہیں، طعام کھانا، حاجت ضرورت، اور صلح یصلح اس کا مطلب ہوتا ہے درست ہونا، ٹھیک ہونا، اور رجوع اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، الیہ میری طرف ثانیاً دوسری مرتبہ۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ ہے جس کا میں نے لغوی صرفی تحقیق کر دی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس حکایت کی۔ تو اس حکایت میں یہ تھا کہ ایک شخص تھا وہ بہت زیادہ کھانے والا تھا، وہ گزرا ہے اور وہ ایک عبادت خانے میں، عیسائیوں کے عبادت خانہ جو گرجا تھا اس پہ اترا ہے۔ تو جو راہب تھا یعنی جو اس کا پادری تھا وہ اس کے لیے 4 روٹیاں لے کر آیا ہے۔ اب وہ 4 روٹیاں اس نے اس کے سامنے رکھی ہیں۔ اب وہ دوسری مرتبہ گیا ہے کہ میں دال لے کر آتا ہوں تاکہ یہ روٹیوں کو دال کے ساتھ کھا لے۔ تو جب وہ دال لے کر آیا تو اس نے دیکھا روٹیاں پیچھے سے ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس نے دال رکھی ہے کہ میں جاتا ہوں میں دوبارہ روٹیاں لے کر آتا ہوں۔ وہ دوبارہ گیا ہے روٹیاں لینے کے لیے۔ جب وہ روٹیاں لے کر آیا تو اس نے دیکھا کہ پیچھے سے دال ختم ہو چکی ہے۔ اس نے روٹیاں رکھی ہیں، پھر وہ دال لینے گیا ہے تو جب دال لے کر آیا تو پیچھے سے روٹیاں ختم ہو چکی تھی۔ تو کل 10 مرتبہ اس طریقے سے ہی ہوا ہے کہ وہ روٹیاں لینے جاتا تھا تو دال ختم ہو جاتی تھی، دال لینے جاتا تھا تو پیچھے سے روٹیاں ختم ہو جاتی تھی۔ تو پھر اس نے پوچھا پادری نے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں رائے شہر کے اندر جا رہا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے فارس کا بڑا مشہور یہ شہر تھا پرانے زمانے میں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ ادھر کیوں جا رہے ہو، کیا مقصد ہے آپ کا جانے کا؟ اس نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں پر ایک بڑا ماہر حکیم ہے اور میں اسے علاج کروانا چاہتا ہوں۔ کس چیز کا علاج کروانا چاہتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بھوک کم لگتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں وہاں پہ، لیکن میرا بھی ایک کام کر دیجیے گا۔ اس نے کہا جی کیا کام ہے آپ کا؟ اس نے کہا جب آپ واپس آئیں اپنا علاج کروا کے آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے
تو برائے مہربانی آپ ادھر دوبارہ آنے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ تو بہرحال یہ اس نے ایک تھوڑا سا طنز کیا تھا۔ اب اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ زیادہ کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کے جسم کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں اس کا بھی وہ بھی تنگ دل ہوتے ہیں۔ پھر اس طرح اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ مہمان بن کے کسی کے پاس جاتے ہیں تو میزبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میزبان نے اگر آپ کے سامنے کوئی چیز رکھ دی ہے تو آپ ساری کی ساری صفحہ چٹ کر دیں اور پھر بار بار وہ آپ کی خدمت کرتا رہے اور وہ تنگ دل ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ جب آپ مہمان بن کر جائیں کسی کے پاس تو میزبان کے اوپر بوجھ نہ بنیں، صرف اتنی ہی دیر ٹھہریں وہاں پر کہ جتنی دیر ٹھہرنے سے اس کو راحت اور خوشی ملے، اتنی دیر نہ ٹھہریں اس کے پاس کہ وہ آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کے ٹھہرنے کی وجہ سے تنگ دل ہو جائے۔ چوتھا سبق اس میں یہ ملتا ہے کہ انسان کو فضولیات کے اندر مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ شخص پیٹو تھا، زیادہ کھاتا تھا، اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ کچھ اس طریقے سے کوشش اور ہمت کرتا کہ اس کا کھانا کم ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود یہ شخص اسی تلاش کے اندر تھا کہ میرا کھانا مزید بڑھ جائے اور میرا معدہ یہ مزید تندرست اور صحت مند ہو جائے۔ تو یہ کچھ اسباق ہیں جو ہمیں اس حکایت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ قیلہ یہ فعل مجہول ہے، اس کا جو نائب فاعل ہے نا، یہ آگے والا جملہ بن جائے گا اس کے لیے نائب فاعل، بلکہ پوری کی پوری حکایت اس کی نائب فاعل بن سکتی ہے۔ نزلہ یہ فعل ہے، رجل یہ موصوف ہے، کائن یہ اس کی صفت ہے جو یہاں پہ محذوف ہے۔ من الاکالین جار مجرور مل کر یہ اسی کائن شبہ فعل کے متعلق ہے۔ کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر رجل موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ بنے گا نزلہ کا فاعل، اور با حرف جر ہے، سومیہ مضاف، راہی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر نزلہ فعل کے متعلق ہے، نزلہ فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے دیکھیں یہ فا حرف عطف ہے، قدمہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ قدمہ فعل کے متعلق ہے، اربعۃ مضاف، ارغفۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا قدمہ کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں وذهب، واو حرف عطف یہاں پہ محذوف ہے، ذهب یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لام حرف جر ہے، اس کے بعد ان مصدر یہ محذوف ہے، یحذر یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لہو جار مجرور مل کر اسی یحذر فعل کے متعلق ہے، اور عدسن یہ بنے گا اس کے لیے مفعول۔ یحذر فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر لم جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ذهب فعل کے لیے متعلق ہوگا۔ تو ذهب فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فا حرف عطف ہے، حاملہ یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف، جاء یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، با حرف جر، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ آگے فا حرف عطف، وجد فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل ہو ضمیر مفعول ہے، اس کی ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور یہ جو آگے والا ہے نا اکل الخبز یہ بنے گا اس کے لیے مفعول ثانی، اکل یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، الخبز یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا وجدہ کے لیے مفعول ثانی۔ تو وجدہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہے، آگے دوبارہ اسی طریقے سے ہی یہ معطوف علیہ، سارے کے سارے جملے آپ نے فا کے واسطے سے معطوف علیہ معطوف بنا دینے ہیں۔ ذهب یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف، فتح فعل، ہوا ضمیر فاعل، الیہ جار مجرور مل کر یہ اسی فعل کے متعلق ہے، بالخبز یہ جار مجرور مل کر یہ تا فعل کے متعلق ہے، اور یہ پھر پورا جملہ ہو کر معطوف۔ آگے دیکھیں وجدہ یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، اور یہ جو ہے نا اکل فعل، ہوا ضمیر فاعل، العدسہ اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ وجدہ کے لیے بنے گا مفعول ثانی، وجدہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف، فعل فعل، اور اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، ذالک یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، اور منہ جار مجرور مل کر یہ فعل فعل کے متعلق ہے، عشرہ ممیز مرادن تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ بنے گا فعل کے لیے مفعول، فعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف ہے، سأل یہ فعل ہے، ہو ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، الراہی بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ کیا ہے؟ یہ والا آگے اس قول کا مقولہ ہے، اینا یہ بنے گا خبر مقدم، اور مقصد مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ، اور پھر یہ پورا جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، تو سارے معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا، فا تعقیبیہ، قال فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو الہ حرف جر، راج مجرور، جار مجرور مل کر یہاں پہ اس کو متعلق کرنا جو لفظ میں موجود نہیں ہے، لہذا اب یہاں پہ فعل محذوف نکال لیں، اذهب یعنی میں جا رہا ہوں، اذهب فعل اس میں انا ضمیر فاعل، اور یہ بن جائے گا اس کے متعلق، تو فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ، فا تعقیبیہ، قال فعل،
ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس قال فعل کے متعلق ہے، قال فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ یہ والا ہے بماذا قصدتا، اور اس میں جو یہ ہے نا بماذا، اس کو آپ اس قصدتا فعل کے متعلق کریں، قصدتا فعل تازمیر اس کے لیے فاعل ہے، با حرف جر، میم الف ما اسم موصولہ، ذال الف ذا یہ بنے گا اس کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر قصدتا فعل کے متعلق، قصدتا فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ آگے چلیں، قال فعل ہوا ضمیر فاعل، اس میں یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے نا یہ اس قالین کی طرح لوٹ رہی ہے، رجل من القالین، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ یہ والا ہے، یہ سارے کا سارے اس قول کا مقولہ ہے یہاں تک۔ بالغہ یہ فعل ہے، اس میں نون وقایا کی یا ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، آگے والا جو جملہ ہے نا یہاں تک یہ پورے کا پورا جملہ بنے گا اس بالغہ کا فاعل۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، با حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس کائن شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر آپ نے اس کی خبر بنانا ہے، اس کا آپ نے اسم نہیں بنانا، کیونکہ جار مجرور جو ظرف ہوتا ہے یہ جار مجرور مل کر یہ کبھی بھی اسم نہیں بنتا، یہ خبر واقع ہوتا ہے، اسی طریقے سے مبتدا بھی واقع نہیں ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا طبیباً موصوف حاذقاً اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا اس کے لیے اسم، تو یہ اسم اور یہ خبر انہا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا بالغہ کا فاعل، تو بالغہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو قول تھا اس قول کے لیے بن جائے گا پہلا مقولہ، اور یہ جو آگے والا ہے یہ بن جائے گا اس کے لیے دوسرا مقولہ۔ اسألو یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، ہو ضمیر بنے گا اس کے لیے مفعول، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے نا یہ ان کی وجہ سے یہ بن جائے گا اس کے متعلق، ان حرف جر ہے، میم الف ما اسم موصول ہے، اور اس موصول کا صلہ یہ آگے والا جملہ ہے۔ یصلح فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، معدہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بنے گا ما موصول کے لیے صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر ان جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ اسألو فعل کے متعلق ہے، اسألو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے۔ آگے دیکھیں، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور یہ جو قلیل ہے یہ بنے گا مضاف، الاشتہا یہ شبہ فعل ہے، لطعام جار مجرور مل کر یہ الاشتہا شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ قلیل مضاف کے لیے مضاف الیہ، قلیل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر بن جائے گا ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، فقال لہ الراہب، فا تاکیبیہ، قال فعل ہے، لہو جار مجرور مل کر اس قال فعل کے متعلق ہے، اور راہب یہ بنے گا قال کے لیے فاعل، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور یہ جو آگے ہے ان الیک حاجتن یہ بن جائے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، اور یہاں پہ یہ جو حاجتن ہے یہ بنے گا ان کے لیے اسم، الیک جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق ہے، ثابت شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گی اس کی خبر، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر اس قول کے لیے مقولہ بنے گا، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ اس کے بعد اب آگے چلیں، قال ما ہی، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ کیا ہے، یہ ہے ما ہی، ما یہ ایو شین کے معنی میں ہو کر مبتدا، اور ہی اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، قال فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، اور یہ آگے والا جو پورا جملہ ہے اس کے لیے بن جائے گا مقولہ، اور اس یہ جو مقولہ ہے اس مقولے کے اندر ایک شرط ہے اور ایک جزا ہے، شرط اس کی یہ ہے اذا ذهبت وصلحت معدتک، یہ شرط ہے، اور یہ والا جو جملہ یہ بنے گا اس کے لیے جزا۔ اذا حرف شرط ہے، ذهبت فعل تاضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اور یہ جو آگے ہے واو حرف عطف، صلحت فعل ہے، معدتک مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ معطوف مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس کی جزا کیا ہے، اس کی جزا یہ ہے، فا یہ جزائیہ ہے، لا تجعل یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، رجوع کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ لا تجعل کا مفعول ہے، الہ حرف جر، یا ضمیر مجرور یا جار مجرور مل کر یہ لا تجعل فعل کے متعلق ہے، ثانیاً لا تجعل کا مفعول ہے، تو لا تجعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔